ویلکم ٹو مائی چینل وائس آف اسلام۔ میرے اس چینل کو سبسکرائب کیجئے، نیچے دیے گئے بیل آئیکن بٹن کو دبائیے تاکہ میری نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ تک جلد سے جلد پہنچ سکے۔ میری اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجئے۔ زیادہ سے زیادہ جانکاری حاصل کرنے کے لیے فیس بک اور انسٹاگرام فالو کیجئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ میرا آج کا عنوان ہے دہیج لینا اور دینا دونوں اسلام میں لعنت ہے۔ آج ہمارے معاشرے میں دہیج لینا اور دینا ایک عام بات ہو گئی ہے۔ گھر گھر میں یہی ایک پریشانی ہے کہ دہیج لے رہے ہیں، دہیج دینا ہے، لڑکیوں کے لیے پریشانی ہو رہی ہے۔ لڑکیاں گھروں میں بوڑھی ہو جا رہی ہیں لیکن دہیج کے چلتے ان کی شادیاں نہیں ہو رہی ہیں۔ آج ہمارے معاشرے میں دین اور دنیا دونوں ہی ہمہ گرت میں گراتے جا رہے ہیں۔ دہیج لینا حرام ہے، دہیج لینا لعنت ہے، دہیج ایک آگ ہے، لیکن ہمارا معاشرہ دہیج لینا اور دینا بہت سہج سمجھتے ہیں۔ حدیث میں، شریعت میں، سنت میں یہ بالکل منع کیا گیا ہے، لیکن ہمارے آج کے معاشرے میں لڑکیاں دیکھنے سے پہلے یا لڑکے دیکھنے سے پہلے ہم دہیج کی بات کرتے ہیں، جو ہمارے لیے حرام قرار کیا گیا ہے۔ میں سب سے پہلے لڑکی والوں کی طرف آپ سب کو مخاطب کرنا چاہتی ہوں۔ جب لڑکیوں کے لیے رشتہ ڈھونڈنے کے لیے کہا جاتا ہے تو ہم سب سے پہلے یہ خبر پہنچاتے ہیں کہ ہم یہ دیں گے، وہ دیں گے، گاڑی دیں گے، کار دیں گے، بنگلے کے لیے روپے دیں گے، بینک بیلنس دیں گے۔ اس طرح سے خبریں پھیلائی جاتی ہے۔ لڑکے کا جیسا کام ویسے ہی ہم دہیج دیں گے۔ تو جو گھٹک یا جو میڈیٹر ہے پیغام لے کر جاتا ہے اور یہ کہتا ہے فلانی لڑکی کے گھر سے اتنا دہیج مل رہا ہے، آپ لوگ کیا کہتے ہیں؟ اب گھر والوں یا لڑکے والوں کو یہ لالچ مل جاتی ہے کہ لڑکی کے ساتھ ساتھ ہمیں دہیج بھی مل رہا ہے۔ لڑکی چاہے خوبصورت ہو یا بدصورت ہو، کالی ہو یا موٹی ہو یا ناٹی خط کی ہو، اس سے لڑکے کو کوئی مطلب نہیں، اسے مل رہا ہے دہیج۔ دہیج جب ملتا ہے تو وہاں پر دینداری بالکل نیل یعنی صفر ہوتی ہے۔ یہ ظاہر سی بات ہے، اگر ہم میٹریلسٹک دنیا میں جی رہے ہیں یا اپنی لڑکی کو وہاں دینا چاہ رہے ہیں تو لڑکا ضرور دیندار نہیں ہوگا۔ یہیں سے ہماری غلطیاں شروع ہو جاتی ہیں۔ ماں باپ خود کہلا بھیجتے ہیں کہ ہم ساری چیزیں دیں گے، گھر بھر دیں گے، لڑکے کی خواہش کو پورا کریں گے۔ گھر کیا بھرتے ہیں ہم، وہاں پر تو آگ بھر رہے ہیں۔ لڑکا بڑی خوشی سے اس رشتے کو منظور کر لیتا ہے۔ اب لڑکی اس گھر میں سامان، سرجام، دہیج، ڈوری، پیسہ، روپیہ، گاڑی سب کچھ لے کر انٹری لیتی ہے۔ اپنے ساتھ وہ دین نہیں لائی، لائی ہے آگ، لائی ہے لعنت، لائی ہے زحمت، جہاں دینداری کا کوئی نام و نشان نہیں ہے۔ شادی ہونے کے بعد سارے سامان کی ملکیت ایک ماتر لڑکی ہی رہتی ہے۔ اگر اس کے چیزوں کو استعمال کیا جائے تو وہ منع کر دیتی ہے۔ اگر وہ بائک لائی ہے تو چھونے بھی منع کر دیتی ہے۔ سسرال والوں کو ہر وقت یہی طعنہ دیتی رہتی ہے، یہ میرے ماں باپ دیے ہیں، آپ اس کو مت استعمال کیجیے، آپ اس کو مت چھوئیے، آپ اس کو یوز نہیں کر سکتی۔ طرح طرح کے بہانے یا طرح طرح کی زحمتیں وہاں ہوتی جاتی ہیں۔ آخر کار وہاں دیکھا جاتا ہے سامان تو بھرپور ہے، نہ وہاں دینداری ہے، نہ وہاں سکون ہے،
نہ وہاں امن ہے۔ اب لڑکا خود پریشان ہے، گھر والے پریشان ہیں، جھگڑے فساد کے ایک سینٹر بن جاتا ہے۔ یہ سب وجہ ہوتی ہے سامان دہیج اپنے ساتھ لانے کی وجہ سے۔ ہم یہیں پر سب سے پہلی غلطی کر جاتے ہیں، دیندار لڑکا نہ ڈھونڈتے ہیں، نہ دیندار لڑکی کو بدائی دیتے ہیں۔ ماں باپ سوچتے ہیں کہ لڑکیوں کو کچھ دہیج دے کر اس کو بدائی دے دیا جائے تو ہمارا چھٹکارا مل جائے گا۔ اب لڑکی جب وہاں پہنچ جاتی ہے، پورا گھر پریشان رہتا ہے، وہاں ہر وقت جھگڑے فساد جتنی خرابیاں ہیں وہاں ہوتی رہتی ہے۔ اس لیے لڑکا دیکھنے سے پہلے ہم کو یہ ڈھونڈنا ہے کہ لڑکے کا گھر، لڑکا، اس کے ماں باپ یا گھر کا ماحول دیندار ہے یا نہیں۔ اگر سچ میں لڑکے کا گھر دیندار ہوگا تو وہاں کوئی ڈیمانڈ نہیں ہوگا۔ اتنا ہم اندازہ لگا سکتے ہیں، لڑکی نہیں لے جا رہے ہیں، ہم اپنے ساتھ وہاں آگ بھر رہے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنی پیاری بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ کے لیے 2 رشتے چھوڑ دیے، بعد میں حضرت علی کے لیے انہیں قبول فرمایا۔ تو یہاں پر ہم غور فرمائیں کہ لڑکی کے ماں باپ ہی غلطی کر جاتے ہیں۔ لڑکی کے ماں باپ یہ سوچتے ہیں ہم جتنا دہیج دیں گے ہمیں اتنا اچھا لڑکا ملے گا۔ ہم دین کے معاملے میں اتنے کمزور کیسے ہیں؟ کیا سامان سرجام، دہیج، ڈوری، پراپرٹی، بنگلہ، کار سے لڑکا خرید رہے ہیں ہم، یا اس سے ہماری شادی ہو رہی ہے؟ نہیں، بالکل نہیں، غلط بات، غلط ہماری دھارنا ہے۔ اللہ اس رشتے کو بھیجتا ہے، سامان سے ڈوری سے رشتہ نہیں بنتا ہے۔ اللہ کو اس رشتے کو منظوری دینی ہے تب وہ رشتہ پورا ہوتا ہے۔ لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے بہت دہیج دیا ہے اس لیے ہمیں اتنا اچھا لڑکا ملا ہے۔ یہ ہماری جو سوچ ہے وہ بالکل اسلام، شریعت اور سنت کے خلاف ہے۔ اگر ہمارا ایمان مضبوط ہے تو ہمیں یہ سوچنے میں بالکل سہج لگے گا کہ اللہ نے رشتہ بھیجا ہے، چاہے وہ دہیج کے ساتھ ہو یا بنا دہیج کے ہو۔ لڑکے بھی اتنا لالچ خور ہوتا ہے، وہ بھی کہتا ہے کہ مجھے بھی دان دہیج چاہیے، مجھے بھی یہ چیز چاہیے، مجھے وہ چیز چاہیے، تب یہ رشتہ پکا ہوگا۔ لڑکی کے ماں باپ تو دین لین میں غلطی کر ہی جاتے ہیں۔ وہ سوچتے ہیں ہم جتنا دام دیں گے، جتنا ڈوری دیں گے، ہمیں اتنا اچھا لڑکا ملے گا۔ لیکن وہاں جا کر لڑکیاں جو فساد کھڑا کرتی ہیں صرف ڈیو ٹو دہیج۔ اب میں دوسری اور لڑکے کی اور چلتی ہوں، لڑکے سے مخاطب ہونا چاہ رہی ہوں اور آپ کا اٹینشن اب لڑکے کی گھر کی اور کرنا چاہ رہی ہوں۔ لڑکی جب ڈھونڈنے نکلتے ہیں لڑکے والے، ماں باپ یہ کہتے ہیں ہمیں نہیں چاہیے، ہمارے بیٹے کو یہ پسند ہے، ہمیں نہیں چاہیے، ہمارا بیٹا 2 تلہ گھر مکان بنانا چاہ رہا ہے، ہمیں کچھ پیسے دے دو ہم گاڑی خریدیں گے، ہمیں یہ دے دو ہم وہ خرید لیں گے۔ لڑکی کیا مانگ رہے ہیں؟ وہ تو بھیک مانگ رہے ہیں۔ میرے بڑے بیٹے کے لیے میں نے اتنا لیا ہے، اب اس کے لیے بھی تھوڑا 19-20 تو رکھنا ہی پڑے گا۔ ایسا کر کر کے ماں باپ خود دہیج کے لالچ خور بھیک مانگتے ہیں لڑکی والوں سے۔ لڑکا بھی کہتا ہے کہ مجھے نہیں چاہیے، میرے ماں باپ کو ایسا چاہیے۔ دھیرے دھیرے وہ بھی اس لڑکی کے ساتھ ساتھ ایک لعنت، ایک حرام چیز اپنے گھر میں ڈال رہا ہے۔ لڑکا جب کمانے والا ہو، اچھی خاصی انکم ہو یا نہ ہو، یا کچھ بھی کرتا ہو، اگر وہ دیندار ہوگا تو کبھی اس طرح سے وہ ڈیمانڈ نہیں کرے گا۔ دیندار لڑکے اور لڑکیوں کی شادی ہوتی ہے تو آخرت سنور جاتا ہے۔ لڑکے کو چاہیے کہ قبول صورت ہو، دیندار لڑکی ہو، پڑھی لکھی ہو، سمجھدار ہو، جو کچھ مانگنا ہے پیشانی سجدے میں رکھ کر اللہ سے مانگے، اللہ ضرور اس کی دعائیں قبول کرے گا۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے، اور اپنی قوم کی اکیلی یعنی بیوہ عورتوں کا نکاح کرا دیا کرو، اپنے غلاموں
اور لونڈیوں کو بھی جو نیک بخت ہے انہیں بھی اپنے نکاح میں لے لیا کرو. اگر وہ لوگ محتاج ہوں گے تو اللہ ان کا اپنے فضل سے خوشحال بنا دیں گے. ان کا گزر بسر کا ذمہ اللہ پر چھوڑو اور اللہ ہی بڑا گنجائش والا بڑا جانکار ہے. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ لڑکے کہتے ہیں کیا ہمارے نصیب میں ہی بیوہ ہے، ہمارے نصیب میں ہی طلاق شدہ ہے؟ ایسی بات نہیں ہے. اگر دیندار ہوں گے تو یہ ہم کبھی نہیں سوچیں گے، کیونکہ ہم غیر مسلموں کے ریتی رواج، ان کے آڈمبر، ان کے گانے بجانے، ان کے جو کچھ وہ کر رہے ہیں آج ہم ان کے پیچھے پیچھے دوڑ رہے ہیں. ہمارا ماحول اتنا خراب ہو گیا ہے، غیر مسلم ناچ گانا بارات جو کرنا چاہتے ہیں، جو باہری آڈمبر ہے اس کو دیکھ کر ہم بہت خوش ہو جاتے ہیں. لیکن ایسا کرنے سے ہماری دینداری، ہمارا اسلام بالکل غرق کی اور چلا جا رہا ہے. آج ہم دیکھ رہے ہیں ہمارے معاشرے میں ہندو ریتی رواج، ہندو رسم، ہندو لین دین، ہندو بارات، ناچ گانا، شو بازی، بینڈ باجا سب استعمال کر رہے ہیں. ہلدی مہندی، ارے اگر شادی کرنی ہے مسجد میں 4 گواہی رکھو، نہ بارات کی ضرورت ہے نہ سہرے کی ضرورت ہے. جو ہمارے اسلام میں بالکل منع ہے ہم وہی کر رہے ہیں. اس لیے ہماری شادیاں بہت جلدی ہوتی بھی ہیں اور ٹوٹ بھی جا رہی ہیں. نتیجہ اتنا خراب ہو گیا ہے کہ ہم طلاق تک ہماری باتیں آ جا رہی ہے. 3 طلاق ایک دم عام ہو گیا ہے. کیوں؟ ہم جب جاتے ہیں سسرال ہمیں کبھی لڑکا پسند نہیں آتا، کبھی سسرال والے پسند نہیں آتے، کبھی ان کے گھر کا فیشن پسند نہیں آتا، کبھی ان کے گھر کے دینداری ہمیں پسند نہیں آتی. آخر میں ہم کیا کرتے ہیں؟ طلاق لے لیتے ہیں. اس لیے میرے دینی بھائی بہنوں، میرے مسلمان بھائی بہنوں، ریتی رواجوں میں نہ دوڑو، دوسروں کو دیکھ کر نہ اچھلو. حدیث اور شریعت سنت جو کہتا ہے اس کو مانو گے تو ہمارا اسلام اور مضبوط ہوگا اور دینداری ہماری بنی رہے گی. ہمیں آگے بھی سوچنا ہے ہماری نسلیں دیندار میں ہو. میاں بیوی اگر دیندار ہوں گے تو بچے بھی اچھی نسل کے ہوں گے اور اللہ کی طرف رجوع کریں گے. یہی کہہ کر میں اپنا پیغام ختم کر رہی ہوں. آپ نوجوانوں اس بات پر غور کیجئے کیا کرنا ہے ہمیں سماج میں کہ ہمارا معاشرہ، ہمارا اسلام ایک پکا مذہب بن سکے. ہمیں گھر گرہستی چلانا ہے، سامانوں سے نہیں. عزت، دینداری اور آخرت کی تیاری کیجیے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. جزاک اللہ خیر.